بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اللہ نے تو انسان کیسے زندگی گزارے اس بتانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک کے بعد آتے آتے 1.25 لاکھ پیغمبر تقریباً آئے، جس میں آخر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ شریعت زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل ہو گیا، اب اس میں کچھ کمی باقی نہیں رہی۔ ایک انسان کی حیثیت سے دنیا میں کیسے جیے تاکہ سارے انسان چین سکون کے ساتھ رہیں، ہر انسان اس طرح سے جیے کہ ہر آدمی چین سکون سے رہے۔ یہ شریعت نے ایسی چیزیں سکھا دیا۔ لیکن اس وقت غور کیا جائے حالات پر پوری دنیا کے، تو سنتے تو آئے کہ دنیا بہت ترقی پہ جا رہی ہے، یہ سنتے آئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی، سائنس اور کیا معلوم کون سے الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ جہاں استعمال ہو رہے ہیں وہاں تو ترقی ہے، اور اللہ نے انسانوں کی ترقی کے لیے انبیاء کو بھیجا تھا۔ وہاں ترقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ترقی ہے تو پھر امن ہونا چاہیے، چین ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ تو ہر ملک نے ترقی کیا اپنے اپنے طور پر، اس کی کوشش کیا کہ ہم جیتنے کا سامان کیسا بنائیں، اور ہماری جیت کس میں ہے؟ لوگوں کی ہار میں، اور لوگوں کی ہار میں کیا ہے؟ ہماری زبردستی کی مار میں۔ کیا ہے؟ یہی ہوا نا نتیجہ۔ تم نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ہم تم کو ماریں گے۔ عجیب بات۔ اور اس ظلم کے نتیجے کو جو ہو رہا ہے چھپ کر نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، جان رہی ہے۔ کچھ ان حالات کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ان حالات کو دیکھ کر غم منا رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ جو ہم سے زیادہ ترقی پر ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے، ہم اتنی ترقی پہ نہیں ہیں، ورنہ ہم روک کے دکھاتے۔ تو جس کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ مانا وہ سب سے بڑا ظالم بن گیا۔ ترقی کے نتیجے میں عنوان کیا ملا؟ یہ تو عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے ابھی تک کہا، اگر بات ہوتی ہے تو اس کو کہاں سوچا جاتا ہے؟ اگر ایسی بات ہوئی تو عالمی سطح پر نہیں، بلکہ چند مخصوص جگہیں جہاں سوچی جا رہی ہیں، اور ان کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ کوئی ظلم کر رہا ہے بہت ساروں پر، کوئی ظلم کر رہا ہے بہت ساروں پر، اور نہیں دکھائی دیتا، یہی دکھ رہا ہے۔ جو خبریں ہیں وہی دکھ رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایسے ہی کچھ حال تھا، ہر مضبوط اپنے کمزور کو دباتا۔ تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جب سے دنیا بنی یہی رہا ہے فساد، ہر مضبوط کمزور کو دباتا ہے۔ تو کوئی دور ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں ایسا ہے کہ کمزور ڈرتا ہی نہیں کہ ہمیں کوئی دبانے والا ہے۔ کوئی دور، کوئی جگہ، کچھ وقت ایسا آیا کہ جہاں یہ سمجھا لوگوں نے کہ ایسا چین سکون ہو گیا ہے، کسی کو کسی سے خوف نہیں، جو بڑا ہے، جو بادشاہ ہے، اس سے بھی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور جو بادشاہ ہے اس کو بھی کسی سے ڈر نہیں۔
آخر یہ باڈی گارڈ لے کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہادر ہونے کی علامت ہے کہ بزدل ہونے کی علامت ہے؟ تو اس کا مطلب کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو خوف رہتا ہے، اور جو عادل ہوتا ہے، انصاف کرتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ بے خوف رہتا ہے۔ تو جس کو بڑا دبا دبا کے خوف میں رکھ رہا ہے وہ خود بڑے خوف میں ہے۔ تو کہیں اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا، آخر انسان ہے، کہیں اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو سب کو علم ہے اس بات کا جو کہنے جا رہا ہوں کہ بادشاہ وقت ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خطبہ دینے جا رہے، کہہ رہے ہیں سنو اور مانو ہماری زبان میں، سنو مانو عمل کرو۔ تو ایک کوئی بڑے بہادر، بہت مضبوط، بڑے ایسے جن کا ڈنکا بج رہا ہوگا کہ اگر امیر المومنین کے بعد اگر کوئی ہے تو یہی صاحب ہوں گے، تو ایسے کوئی نہیں تھے جن کو لوگ جان بھی نہیں رہتے کون آدمی ہے۔ وہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ اب بتائیے کتنی جرأت ان کو ہوگی کہ صاف صاف لفظوں میں بادشاہ وقت سے کہہ رہے ہیں نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ اور بادشاہ کیسا ہے؟ تذکرہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی کہہ دی گئی تھی ان کے خلاف، نہیں، سامنے روبرو سب کے سامنے سارے موجود ہیں جتنے نماز پڑھنے آئے ہیں، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ اچھا ہم سے کوئی کہہ دے چھوٹا ہمارا، اچھا بیوی کہہ دے بہت دنوں کے بعد آ رہی ہے، آج نہیں آئی ہوگی، ہمیں یاد نہیں ہوگا، روزی آتی ہے، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ایک صاحب مر گئے، آدمی تو بہت اچھے تھے، اللہ کی ذات سے امید مغفرت ہو گئی ہوگی، بہت ساری خوبیاں میں نے دیکھا کہ ان کو جب بھی غصہ آتا تو اپنی بیوی سے کہتے تیرے بھائی لوگ کے پاس پہنچا دوں، جب غصہ آیا تو کیا تیرے بھائی لوگ کے پاس تجھے پہنچا دوں۔ وہ اچھا ہوا کہ یہی نہیں کہا کہ اللہ تک پہنچا دوں گا۔ ارے بھائی اس سے بہت اندھیرا ہے، یہ سب آتے ہیں اللہ کے ولی لوگ، میں ان کو دیکھ نہیں پاتا، تم لوگ ذرا ایک لائٹ یہاں کی اس طرف کی جلایا کرو۔ آج کل دیکھو ابھی دھوپ ادھر ہے، ادھر اندھیرا ہے، بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی کتنی قیمت ہے جانے والوں کی، دور دور سے آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہو جائے گا کام، چلو ادھر دیکھو۔ جب کوئی لائٹ وائٹ جلانے جاتا ہے لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں ان کو پلٹ کے دیکھنے کی عادت ہے۔ جب پلٹ پر ہاں یہی سب پڑھا جاتا ہے، اور کیا۔ جہاں گئے تھے، جس کو تصوف کہتے ہیں، جس کو پیری مریدی کہتے ہیں، جس کو شیخ کہتے ہیں، ان کے پاس گئے اسی لیے تھے تاکہ ہماری آنکھ کھلے تو آپ پہچان جائیں، ہمارا چہرہ بدلے، باڈی لینگویج سے آپ ہم کو پہچانیں، اور نہیں پہچانتے تو شیخ نہیں۔ بات تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑی سی نقل و حرکت میں پہچانا جائے آدمی تو پھر شیخ کس بات کا ہے؟ اور اگر اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے علاج نہیں کراتا تو مرید کس بات کا ہے؟ نہ وہ شیخ ہے نہ یہ مرید ہے۔ تم آتے رہو، ٹھیک ہے بڑا اچھا ایک جمعہ کا بیان رہتا ہو، مل جائے گا ہم کو، اور تم بھی کچھ سن کے چلے جاؤ۔ کوئی غلطی ہوتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں یہاں یہ جان کر کیا ہے بھولے میں ہوا؟ یہ غلطی جو ہوئی ہے تم سے غلطی سمجھتے ہو؟ ہماری زبان ہے تشریح ہوتی ہے، بہت بڑوں کی زبان ایسی، چھوٹی زبان تھوڑی سی بول کے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں، بہت بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ یہاں ہندی کی چھندی کروں تو میں بھی سمجھوں اور آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، آپ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کام ایسا کیوں کیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھتے کم عقل ہے۔ کیا سمجھتے؟ تو اس کی اصلاح کی فکر چھوڑ دیتے۔ سب کو اللہ نے جو عقل بانٹ کے دیا ہے نا، وہ جتنی جتنی ملی اس کے آگے نہیں جا سکتا، وہ
بہت بہت تھوڑا سا 1-2% بڑھے گا، اس کے آگے وہ تو کہے گا اس میں کیا حرج کی بات ہے. ایک اچھی خاصی سوسائٹی صاف ستھری اور بہت ہی صاف، ان کا اندر کا روڈ ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ گھر کے اندر کا پوچھا مارا ہوا ہے. ایک صاحب وہاں ملنے آ گئے تھے، ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں وہاں، تو بات کرتے کرتے چلے اور زور سے پیک مارا، وہ گندا ہو گیا ایک دم. ارے ڈاکٹر نے کہا ارے یہ کیا کیا، یہ کیا ہوا اس میں کیا ہوا؟ تو جب کچھ ہوا ہی نہیں تو اس کو کیا سمجھائیں گے؟ ایسے بیوی کو ڈانٹ کے آئے، ہم نے کہا تو نے کچھ غصہ کیا گھر پہ؟ تو کہنے لگے ہاں تھوڑا کیا. ہم نے کہا کس کو، اماں پہ بیوی پر؟ کہا بیوی پر. اچھا کیوں کیا؟ بولے بھائی صاحب بولے کہ میرے اوپر غصہ ہونے لگے. ابھی بھائی صاحب بولے کہ تو اپن ایسا نہیں بولیں گے تو کیا بولے؟ ارے بولے بھائی ٹھیک ہے ہم تو سب سمجھ گئے، ابھی تک بیوی ہی سمجھا تھا، اب اماں ابا پورے گھر پورے پریوار پورے دوست احباب ملازم ہم سب سمجھ گئے، ایک دم سمجھ گئے. تیری تو کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، سمجھ میں آ گیا کیا ہوتا ہے. آج سارا جھگڑا اسی پر ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہاں کہہ رہے ہیں پہلے اس کا جواب دیجیے. اور دوسری بھی بات بتا دوں ادھوری رہ گئی، عقل والی اور غفلت والی. غفلت ہو گئی، غلطی ہوئی، سمجھ رہے ہیں نا کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں غلطی ہوئی تو ایک تو کم عقلی ثابت ہوئی، تب سمجھ آ رہا نہیں ہے. غلطی ہوئی تو ایک غفلت ہوئی، حضرت غفلت ہو گئی، دھیان نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے معاف کر دیجیے حضرت. وہ بیوقوف جیسا نہیں رہے گا، یہ کہے گا معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے کہنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اور جو زبان کے ساتھ دل سے مان لے اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں. اگر سمجھانے میں ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیسے سمجھانا چاہیے تو ہم سمجھدار ہو گئے. اور کیسے سمجھانا چاہیے؟ پیار پیار پیار. کتنا پیار دیں؟ جب تک کہ وہ بری عادتیں نہ چھوڑے. چھوڑا دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم یہ پیار اسے دیتے رہیں گے، پیار سے کہتے رہیں گے بیٹا یہ اچھی بات نہیں بیٹا. میں نے پہلے سنایا، موقع پہ آئی یہ بات یاد، پھر سمجھنے کے لیے بہت سے نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر سنا دو ریپیٹ کروں. میرا پودا تقریباً 18 سال کا رہا ہوگا، 16 17 18 ایسے کچھ رہا ہوگا عمر، مطلب سمجھدار ہو گیا اب تو. وہ ہمارے یہاں بلڈنگ میں اندر جانے کے پاس جہاں سیڑھی ہے لفٹ ہے وہاں پر وہ چپل ایسی جگہ اتارتا تھا جس میں لوگ پھنس کے گر سکتے ہیں، کوئی بچہ، کوئی میں، میرے جیسا کوئی بھی ہو، وہ خود بھی گر سکتا ہے. میں نے اس سے کہا آپ کو یاد آئے گا لیکن میں سناؤں بہت سے نئے لوگ بھی ہیں اور ہمیں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہاں اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹوں کی غلطی سے فائدہ اٹھا لینا یہ عقل مندی کی بات ہے. چھوٹوں کی غلطی سے فائدہ اٹھا لینا یہ عقل مندی کی بات. بڑوں کی اچھی بات سے فائدہ اٹھایا تو عقل مندی سمجھداری کی بات ہے، لیکن بہت بڑی سمجھ نہیں ہے. سمجھ اصل یہ ہے کہ چھوٹوں کی غلطی سے فائدہ اٹھا لیا. تو میں نے اس کو 1-2-3 دفعہ کہا ہوگا، مطلب بیٹا وہ چپل وہاں نہیں اتارتے بیٹا، لیکن بیٹا اگر تو سن رہا ہے تو میں تیری تعریف کر رہا ہوں، آگے بات تیری تعریف کی ہے، وہ میری نہیں ہے. تو سوچے گا کیا مجھ کو بے عزت کرتے؟ نہیں، تیری وجہ سے مجھے عقل آئی اور سمجھ آئی کہ کیسے سمجھانا چاہیے، اور تیرا سمجھ جانا تیری قدر و قیمت کو بڑھایا اس نے. اب کئی دن جب ایسا ہو گیا تو میں نے اسے کہنے کے بجائے اس کا چپل جہاں رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا وہاں اٹھا کے میں نے رکھ دیا. حالانکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ 1 دفعہ کا، 2 دفعہ کا، تیسری دفعہ ارے 1000 ٹائم کا تیرے سے وہاں مت اتارا کر، سمجھتا نہیں. لیکن یہ کہنے کے بعد اللہ کی دی توفیق سے میں نے کہا بیٹا وہ ایسا نہیں کرتے، نہیں سمجھا، نہیں کرتے، نہیں سمجھا، نہیں کرتے، نہیں سمجھا. تو سمجھداری میری کیا ہے؟ ہم نے اٹھایا، وہ چپل جہاں رکھنے کو کہہ رہا تھا وہاں رکھ دیا. دوسرے دن ہی اس نے مجھ سے پوچھا دادا بھائی میرا چپل آپ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا تو بچہ ہے بیٹا، بھول جاتے تو میں ہی رکھ دوں گا. سمجھ گیا؟ سمجھ گیا. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس میں بہت سی عبرت کی بات ہے، تقریباً سب عبرت ہی کی بات ہے. اللہ ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم اس میں اپنے فائدے کی بات نکال لیں.
میں کالینا میں رہا کرتا تھا. کالینا آپ جانتے ہیں بمبئی شہر کا ایک محلہ ہے. فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا اور میں نے دیکھا فجر سے پہلے ابھی میں راستے میں جاؤں گا مسجد میں 6-7 منٹ کا راستہ ہے. اس کے بعد پھر پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر میں تو ایک دم سے ایسا ایک دم اجالا تو نہیں ہو گیا تھا, سورج تو نہیں نکل گیا تھا, اندھیرا ہی تھا. تو دیکھا تو یہاں بھی ہے, یہاں ہر جگہ ہوں گے, ایک بڑی سی گونی رکھ کر وہ کالی کالی عورتیں, کالی عورتیں تم کو کیسا بتا؟ میں دیکھا تھا, میں نے دیکھتا ہوں. تو یہاں پیچھے گونی پر کچرے میں سے, جہاں کچرے کا ڈھیر تھا اس میں سے کچھ چن کر اس میں ڈال رہی تھی گونی میں. میں دیکھا اور آگے بڑھ گیا. تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے یہ کہا, او نمازی, او نمازی, او نمازی, او نمازی, مجھے دیکھ, میں تیری خراب چیزوں سے اچھے اپنے کام کی چیز لے لیتی ہوں اور تو لوگوں کی اچھی زندگیاں دیکھ کر برائیاں تلاش کرتا ہے. صبح سے لے کے شام تک گھر میں مرتی ہے, ہر کام وہ کرتی ہے. کتنی دفعہ کا اپنے بچوں کو 3-4 بچے بھی خالی ہوں تو رکھ لو اور میکے بھیج کے دیکھو, پھر عورتوں کی قدر آئے گی کہ کتنی اہم چیز اللہ نے بنایا, کتنی نافع چیز بنایا, کتنی سکون کی بنایا اور کتنی بڑی صابرہ بنایا ہے. اور پھر اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے اس میں تھوڑی سی کمی رکھا ہے. جب تمہیں وہ دکھائی دے اور اچھائیاں کتنی ہیں, اور اچھائیاں کتنی ہیں, اتنی اچھائیاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اور جا کے گھر گنتی کر کے دیکھیے, یہاں بیٹھے بیٹھے مت کیجیے گا, بیان پورا سن لیجیے پہلے دل دماغ لگا کر, بعد میں جا کے گنتی کر لیجیے گا کہ کتنی کمیاں ہیں. آپ کی بیوی میں کتنی کمی ہے, گنتی کیجیے, انگلی استعمال ہوئے گی, انگلی. اس کے مقابلے میں کتنی اچھائیاں, کیا کیا کرتی ہے صبح سے لے کے شام تک. اور تو بڑی باوفا ہے, اور کسی غیر مرد کو جلدی دیکھتی بھی نہیں. غیر سے ہمارا کیا تعلق ہے, ہم اتنے احسان فراموش ہو گئے, اتنی احسان ہی تو کرتی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ اس کو چھوڑ کے غیروں کو گھورتے رہتے, شرم نہیں آتی. جس کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو, جس کے احسان کے تلے کم سے کم بھائی تیرا بڑا احسان ہے, تیرے احسان کے خلاف کیسے کریں, غیر اچھی لگے ہمیں. جھگڑا دنیا میں نہیں پھیلا, جھگڑا ہمارے گھروں میں پھیلا ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں میں. ظلم ہمارے گھروں میں پھیلا ہے, ظالم ہم ہوئے. وہ جو نمایاں دکھائی دے رہے ہیں وہ تو نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو جانتے نہیں کہ نبی کس کو کہتے ہیں اور شریعت کس کو کہتے ہیں, اور جانتے بھی ہیں تو انکار کرنے والے. ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں کہ ہم کو تو چین سکون کی زندگی کے لیے بھیجا گیا, اور انا مٹا دو, میں ہوں مٹاؤ. یہ انا جب تک رہے گی, جب تک خدا نہیں ملے گا تم لاکھ اچھے کام کر ڈالو, وہاں آتا ہی نہیں اللہ. اس سے بڑی گندگی کچھ نہیں ہے. کبریائی ہماری چادر ہے, ہاتھ کوئی لگائے گا تو توڑ دوں گا, یہ میری زبان میں اللہ کی بات ہے. اور خود اندر موجود ہے, سمجھ نہیں رہے ہیں ابھی. کیا کرتے دین کا کام, کیا کرتے دین کا کام, کیا کرتے دین کا کام. ارے دین کا کام کر کے یہ نہیں سمجھا کہ میری قیمت سب سے کم ہے, تو کیا سمجھا تو نے. اس لیے ان کو غصہ نہیں آیا, کیوں ان کے نزدیک ان کی قیمت ہوتی تو غصہ کرتے. تم بادشاہ وقت سے پوچھنے والے کون ہوتے ہو, کیا بولتے ہو, کیا نہیں سنو گے, کیا نہیں عمل کرو گے. میں بول رہا سنو اور عمل کرو, تم بولتے نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے. اٹھاؤ ان کو, پکڑو ان کو, گرفتار کرو. وہاں انا اتنی مٹی تھی, یہی مٹانا ہے اس راستے کے اندر. اگر یہاں نہیں مٹی تو پھر کچھ نہیں مٹا, تصوف کا کچھ حصہ بھی نہیں پایا, علم کی حقیقت بھی نہیں ملی. تصوف کا حصہ نہیں ملا, علم کی حقیقت نہیں ملی. علم کی حقیقت جس کے پاس آتی ہے وہ سب سے پہلے یہی سمجھتا ہے میرے سے زیادہ برا تو کوئی نہیں. ہمارے یہاں ابھی 2 دن پہلے بڑے اللہ والے لوگ آ گئے تھے,
اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اب وہ سما چلا گیا، فضا بدل گئی، دن چلے گئے، رات چلی گئی، شام چلی گئی. میں خود اتنا مدہوش ہو گیا تھا کہ میں کیا بتاؤں، کہ مجھے کسی کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس کو بلاؤں کہ بھائی آگے دیکھ کے جاؤ، اللہ والوں کی مجلس کا نور دیکھو آگے. آج ایسا لگ رہا تھا جیسے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے انوار کی. بھائی کوئی شاہد ہے ہونا؟ دیکھو مفتی صاحب پیچھے کہہ رہے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی تھے. جیسے لگ رہا ہے ہم لوگ نور میں نہا رہے ہیں. اور توبہ استغفار کیا. میں یہ حضرات ممبئی آ کے چلے جاتے ہیں، آئندہ کوشش کروں گا کہ کب پہنچے ممبئی اور میں بھی جگہ جو ملاقات کے لیے، تاکہ کچھ ان کی نگاہ پڑ جائے اور کچھ کام بن جائے. اس میں تذکرہ نکل گیا حضرت مفتی محمد حنیف صاحب میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اور حضرت شاہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اوپر کا سارا سلسلہ آپ حضرات جانتے ہیں. اب ان کا تذکرہ آیا تو وہ علماء بھی خوش ہو گئے، اللہ والے کا تذکرہ ہے تو بھی خوش ہو گئے. خوش ہو کے کچھ تذکرہ کسی نے کر دیا اور مجھے اندر سے بے چینی ہونے لگی کہ وہ مضمون اسی طرح کہا گیا تھا. تو میں نے کہا حضرت کی یہ بات عام نہیں ہے، یہ اتنی عام نہیں کہ لوگ جانتے ہوں، اور اگر اس موقع پر نقل کر دیا تو یہ جو بڑے حضرات ہیں یہ بھی خوش ہو جائیں گے. ان کے بھی حضرت ہی ہیں، وہ جو تھے سب عمر میں ان سے کم ہی تھے. میں نے کہا حضرت میں ایک بات حضرت کی سناتا ہوں. 1967 میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یہیں بمبئی کرلا میں تھے. 1967 کا بمبئی اور اس زمانے کا اتوار، بھنڈی بازار جیسی جگہ پر بھی ابھی موجود ہیں لوگ وہاں کرنے والے، کہ روڈ پہ کرکٹ کھیل لیا کرتے تھے سنڈے. ایک گاڑی کبھی آتی تھی. تو اس کے گواہ بھی مجھے ملے، میں نے خود دیکھا بھی ہے. 68 میں آ گیا تھا بمبئی. تو حضرت کا سفر تو اس لیے بہت سارے علماء اور حضرت کے متعلقین جمع ہو گئے تھے. حضرت کی مجلس ہوئی حضرت شاہ صاحب کی. اس میں ہمارے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب اور بڑے حضرت عبد العلیم صاحب، یعنی حضرت کے اکثر تعلق والے آ گئے تھے. اس لیے کہ حضرت کا سفر تھا اور پانی کے جہاز کا سفر ہوتا تھا، مہینوں لگتے تھے. پھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، وہ تو وہاں جانے کے بعد رہ بھی سکتا تھا آدمی. آج بھی اس زمانے کے گئے ہوئے لوگ ملتے ہیں جو باقاعدہ پاسپورٹ ویزے سے رہتے ہیں، لیکن پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے وہ دور دیکھا ہے اور ہم جاتے ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ نے وہ دور دیکھا ہے، اللہ والوں کو ذرا آپ کو میں دیکھ لوں. ہاں، ان آنکھوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے ایسوں کو دیکھا ہے. تو یہ بات ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب یہاں آئے تو مفتی محمد حنیف صاحب مجلس سے اٹھا کر باہر لے گئے. جیسے مجلس ختم ہو گئی تو کہا کہ مفتی حنیف میرے ساتھ باہر چلو، اور لوگوں سے کہا بیٹھے رہیے میں آتا ہوں. بس یہ بلڈنگ سے نکلے فٹ پاتھ ہے اور یہ روڈ ہے، کہیں بہت دور نہیں جانا ہے. یہ بلڈنگ سے نکلے فٹ پاتھ کے بعد روڈ. تو لائن سے یہاں سے وہاں تک گاڑیاں کھڑی تھیں. بڑے بڑے رؤسا بمبئی کے جمع ہوتے تھے حضرت کے پاس. اور اس وقت حضرت کو سفر پہ جانا ہے تو پوچھنا ہی کیا ہے، بہت پبلک. تو حضرت مفتی صاحب سے شاہ صاحب نے دکھایا مفتی صاحب کو، یہ دیکھ رہے ہو یہ گاڑیاں، یہ بھیڑ، یہ گاڑیاں، یہ یہاں کے رؤسا. اسے منسٹر لوگ بھی ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ سب دیکھ کر آپ کا معتقد نہیں ہوا ہوں. اور بات اس لیے نکل گئی تھی، اس میں ایک مولانا صاحب حضرت کا تذکرہ بار بار کر رہے تھے. اس میں ایک تذکرہ یہ بھی آیا کہ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب بڑی عمر میں پڑھا انہوں نے، حضرت کی 4 بکریاں تھیں وہ چرایا کرتے تھے، کوئی پڑھائی وڑھائی نہیں، یعنی چرواہے بن کے رہے. تو اس وقت سے حضرت نے حضرت شاہ صاحب کو دیکھا، اور آج حضرت گاڑیاں دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو. اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا،
ایک دو آدمی ہوتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت میں ان گاڑیوں کو دیکھ کر آپ کا متقی تو نہیں ہوا ہوں. جب آپ ہوتے اور میں ہوتا اور چند بکریاں ہوتی میں تو اس سے آپ سے متقد ہوں, آپ کا متقد ہوں. تو حضرت نے فرمایا کتنے سال تھے؟ تو کتنے سال تھے بھیا؟ 28 سال تقریباً. 28 سال. حضرت نے فرمایا کہ 28 سال رہا ہوں. شیخ کی خدمت میں کتنے سال رہے؟ 28 سال رہے. اور بہت مار کھایا ہے. وہ تو حضرت سناتے تھے, اس وقت تو مضمون نہیں ہے. بہت مارا ہے حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب کو بہت مارا. اور جو میں تھا نا اس کو نکالا ہے. سمجھتے ہیں نکل جائے گا, نکل جاتا تو تزکیے کا کوئی باب قائم ہی نہیں ہوتا. اور آپ علیہ السلام کو صحابہ جیسی جماعت کے پاس بھیجا ہی نہیں جاتا. یہ نکالنا پڑے گا, بے عزت ہونا پڑے گا, اقرار کرنا پڑے گا, اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا, اپنے کو کمینہ کہنا پڑے گا. جب اپنے کو کمینہ اپنی زبان سے کہے گا تو دوسرا کھڑا رہ کے کہے گا تو نے غلط کیا, تو کہاں غلطی کیا ہوگا. اور پوچھا یہ غلط ہوا, کیا ہوا غلط؟ آپ کے بدن پہ 2 چادر کیوں نظر آ رہی ہے بادشاہ سلامت؟ جب کہے گا تو کمینہ ہے, تو برا ہے, اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا حضرت عمر کیا کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہمیں ذرا بھی برداشت نہیں, تیور بدلتے ہیں, باڈی لینگویج بدل جاتی ہے, چہرہ بدل جاتا ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. شیخ ہے تو پڑھے گا, اور مرید اصلاح کے لیے رہے گا تو سنے گا. کیونکہ یہ غفلت سے ہو رہا ہے, یہ بیوقوفی سے نہیں ہو رہا ہے. اس کے اوپر شیطان نفس سوار ہو گیا ہے, غافل ہو رہا ہے. اس کی اصلاح ہو جائے گی. اصلاح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کبھی غلطی نہیں کرے گا. نبی نہیں بن سکتا اصلاح ہونے کے بعد. ہاں غلطی تو پھر بھی کرے گا وہ, لیکن غلطی پہ مصر نہیں رہے گا, اصرار نہیں کرے گا کہ نہیں میں صحیح ہوں. تو مفتی صاحب نے جب یہ کہا تو حضرت شاہ صاحب نے پوچھا تم ہمارے ساتھ کتنے سال رہے؟ کہا 28 سال. کتنے؟ کچھ سیکھا, کچھ سمجھا؟ آج تو میں پوچھ بھی نہیں سکتا مریدوں سے, ڈر لگتا ہے. کوئی ہاتھ پیر دباتا وہ بھی چلا جائے گا, کوئی ہدیہ دیتا وہ بھی چلا جائے گا, کوئی سر پہ تیل لگتا وہ بھی چلا جائے گا. ارے بچوں تم ہی سنبھال لو بڑھاپے میں. آپ مفتی صاحب نے کہا حضرت ایک بات سمجھا ہے 28 سال میں. کتنی سمجھا ہے؟ ایک بات سمجھا 28 سال میں. سنیں گے ذرا غور سے, جواب سنیے. شاہ صاحب نے پوچھا اچھا ایک ہی بات سمجھا؟ کہا ایک ہی بات سمجھا ہے. کیا سمجھا؟ عرض کیا حضرت اس روئے زمین پر یعنی پورے عالم میں مجھ جیسا بد باطن شخص کوئی بھی نہیں, یعنی میرے سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے. تب شاہ صاحب نے پیٹھ کو تھپتھپایا ایسا اور فرمایا تم سمجھ گئے, تم سمجھ گئے. اسی کو سمجھنا کہتے ہیں میاں. ہم فلاں شیخ سے بیٹھتے ہیں, ہم فلاں علم رکھتے ہیں, ہم فلاں عمل رکھتے ہیں, ہم اتنا کر ڈالتے ہیں. کچھ نہیں ہے. اگر یہ آیا کہ میں سب سے برا ہوں, آج انسان بنے وہ جس کے وجود سے جھگڑا ختم ہوگا, جس کے وجود سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. 1000 کوششیں کر ڈالو, اپنے کو بدلنا پڑے گا. کیا سنا؟ بدو نے پوچھا کہ آپ کے بدن پر 2 چادریں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کون ہے یہ؟ یہ امیر المومنین ہے, بادشاہ ہیں یہ. تو یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھتے ہو, خائن سمجھتے ہو, مجھے خائن سمجھتے ہو. کہہ سکتے تھے لیکن مٹا ہی دیا تھا کہ میرے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے, بری اس کو حق ہے. بھلی کرو نہ کرو, بری تم کو حق ہے. اس لیے کہ ان کی نظام وہی تو کمتر تھے تب تو, اس لیے کوئی کہہ دے تو کیا حرج کی بات ہے. برا کیوں لگ جاتا ہے؟ حقیر فقیر لکھتے ہیں, ایک دفعہ فقیر کہہ دے تو برا لگ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے جواب میں کہیں کہ میں جواب دوں, اس کے بجائے جو گواہ ہے وہ جواب دے. تو بیٹے سے کہا کہ جواب دے دو. جواب میں کیا بات ملی آپ جانتے ہیں کہ کپڑا اور تھا نہیں پہننے کے لیے. کس کے پاس نہیں تھا کپڑا پہننے کے لیے؟ امیر المومنین بادشاہ وقت ہیں, بہت کچھ پہن سکتے تھے, لیکن بادشاہ وہ ہوتے تھے
جو اپنے اوپر نمک بھی استعمال کرنا ہو تو ڈرتے تھے کہ میں استعمال کر سکتا ہوں کیا، کپڑا کیا شان سے پہنتے ہو. اور جس کو مرنے کا یقین اور مرنے کے بعد حساب کتاب کے یقین جتنا بڑھتا جائے گا وہ خدا سے اتنا ڈرتا جائے گا. اس میں جتنی غفلت ہوگی اتنی ہم منمانی کریں گے. کوئی جانتا ہوگا تو بھی کریں گے، کوئی نہیں جانتا ہوگا تو بھی کریں گے. موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مگر ایک فون ضروری ہے، بس تو فون کر لے، اس کے آگے کچھ مت کرنا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا اور کہا تم ہی جواب دے دو. تو خلاصہ جواب کا یہی تھا کہ کپڑا دوسرا نہیں تھا، یہ کپڑا دھلا تھا، وہ سوکھا نہیں تھا، اور یہ چادر دو آئی تھی تو ایک چادر میں نے ابا کو دے دیا، ایک میری چادر ہے، ایک ان کی چادر ہے. اور مضمون اور آ رہا ہے لیکن بیان نہیں کروں گا، میں بھی تھک جاتا ہوں. اللہ مجھے بھی صحت دے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے جب انا ہوگی تو جھگڑا ہوگا اور ہر جگہ ہوگا، اور جب نفس کا فنا ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا. کہا تو کیا ہوا، کہا تو کیا ہوا، میں جیسا تھا ویسے ہی تو ہوں. اور پھر وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، اللہ کے کیا لکھا جا رہا ہے. تو ایک دن کا نامہ اعمال پلٹ کے دیکھ لیں ہم سب، شکیل بھی، کیا ہم ان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں؟ تو جب ہم ان کو منہ دکھانے کے لائق ثابت نہیں ہوتے تو ہمیں بہت زیادہ خاموشی اختیار کر کے اعتراف قصور کہ سب غلطیاں میری ہی ہیں، جب ہم یہ مان جائیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور بھی باتیں ہیں جھگڑے ختم کرنے کی، لیکن اب بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے. ہم ظاہر میں بھی دیندار ہوں، دل کے اندر بھی دیندار ہوں، ہم اکیلے ہوں تو بھی دیندار ہوں، سب کے بیچ میں رہیں تو بھی دیندار ہوں. اور اللہ لکھ دے کہ میرا دیندار بندہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہم عمل بنائے.